افغانستان کا رات گئے پاکستان پر ہونے والے حملے کی اندرونی کہانی میرے پاس آ گئی ہے۔ اس میں کیا ہوا، افغان وزیر خارجہ نے کس سے ملاقات کی، کون سی بزنس ٹائکون نے افغان وزیر خارجہ کو ایک بڑی رقم دی پاکستان پر حملے کے لیے، اور افغان وزیر خارجہ نے ایک مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایک بیان کیوں دیا، اور اس حملے میں کون کون شامل تھا، اور پاکستان کی افواج نے اس حملے کو کس طرح ناکام بنوایا، اس سب چیزوں پہ آج بات کریں گے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ رات گئے افغانستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا کے ساتھ جتنا بارڈر ہے اس پہ وقفے وقفے سے سیکورٹی فورسز کو انگیج کیا گیا۔ وہ انگیج کیوں کیا گیا اور اس حملے کی اندرونی وجہ کیا تھی، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے افغان وزیر خارجہ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 7 روزہ پابندیوں کے باوجود اقوام متحدہ انہیں اجازت دیتا ہے، اور وہ 7 روز کے لیے بھارت کے دورے پہ چلے جاتے ہیں، اور بھارت کے دورے پہ جا کے ان کی ملاقاتیں راز سے ہوتی ہیں، ان کے اجیت دول سے ہوتی ہیں، ان کی انٹیلیجنس افسروں سے ہوتی ہیں، اور ایک وہ مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے، پاکستان کو یہ مان لینا چاہیے۔ یہ مشترکہ اعلامیہ ہے افغان وزیر خارجہ کا، امیر متقی کا، اور اس کے بعد کل رات یہ حملہ ہوا ہے، اور کل رات سے پہلے جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس کی امیر متقی کی، وہ را کے سربراہ اور اجیت دول کے درمیان ہوئی ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ یہ امیر متقی کو پلان دیا گیا کہ آپ نے پاکستان پر یہ حملہ کروانا ہے، اور یہ حملہ کروا کے حملے کی آڑ میں یہ کرنا کیا ہے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ حملہ کروانا ہے اور پاکستان کو انگیج کرنا ہے۔ اس آڑ میں جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کے دہشت گرد جو ہیں ان کو پاکستان کی ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کو کراس کروا دے گی، اور وہ جا کے پاکستان میں دہشت گردی کریں گے۔ اس پہ افغان وزیر خارجہ نے متفق تھے۔ اس کی فنڈنگ جو ہے گوتم اڈانی نے کی، اور گوتم اڈانی نے اربوں روپیہ افغان وزیر خارجہ کو دیا۔ افغان وزیر خارجہ نے اسے افغانستان میں ٹرانسفر کیا، اور اپنے ملک میں یہ ہدایات دیں کہ پاکستان میں رات گئے حملہ کر دیں، اور بہانہ یہ بنایا گیا جو پاکستان نے ٹی ٹی پی کے سربراہ ولی مسعود کو جہنم واصل کیا تھا ایئر اسٹرائک کر کے، کہ یہ اس کے جواب میں ہم نے حملہ کیا۔ اس کے جواب میں حملہ نہیں تھا، انہوں نے دہشت گردوں کو بارڈر کراس کروانا تھا۔ وہ بارڈر کراس کروانے کے لیے یہ سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے ان کی 19 چوکیوں پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ اپنی وردیاں، اپنا اسلحہ اور اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور پاکستان ابھی بھی جارحانہ موڈ رکھتا ہے۔ اب دنیا بھر سے سعودی عرب، قطر اور دنیا کے اور ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان پر ہاتھ ذرا ہولہ رکھے۔ آنے والے وقت میں ہونے یہ والا ہے کہ افغانستان میں اگر دوبارہ دراندازی ہوئی تو پاکستان کی افواج اس بات پہ تیار ہیں کہ افغانستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور جو افغان وزیر خارجہ یا افغان ترجمان نے دھمکی دی تھی پاکستان کو کہ روس اور امریکہ کا ہم نے کیا اشر کیا، پاکستان یہ بات ذہن میں رکھے۔ تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روس اور امریکہ کو جو انہوں نے شکست دی وہ پاکستان کی مدد سے دی، نہ کہ انہوں نے دی۔ انہیں تو کرکٹ بھی پاکستان نے کھیلنا سکھایا، انہیں تو جنگ لڑنی بھی پاکستان نے سکھائی۔ اب یہ غلط طریقے سے میرا خیال ہے کہ ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں، اور انہوں نے بھارت سے بڑی فنڈنگ لے کے تو پاکستان پر حملہ کرنے کی وہ کوشش کی ہے۔ اب میرا یہ خیال، اور اس میں نیکسس کس کا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں نیکسس ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا، اس میں ٹی ایل پی، اس میں افغانستان، اور اس میں اور قوتیں بھی انوالو ہیں، کیونکہ جب آپ انگیج کرتے ہیں لوگوں کو، مطلب ریاست کو انگیج کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی عوامل ضرور کار فرما ہوتے ہیں۔ میں کھل کے بات نہیں کر رہا، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔